ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله وكلا وعد الله الحسنى. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اس امت کے سب سے بہترین لوگ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، نکالا گیا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تو جب ہم بہترین امت ہیں تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم تو بالاولیٰ سب سے بہترین ہوئے. جب ہمیں بہترین کہا گیا ہے، جو ان کے 1400 سال کے بعد آئے ہیں، تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کس قدر بہترین اور عمدہ لوگ ہوں گے. بلا وجہ ہی اچھے نہیں ہوئے، ان کو کسی وجہ سے ہی یہ مقام ملتے ہیں. اس دور میں تو ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ شیبہ اور ربیعہ بھی تھا. یہ وہ لوگ تھے جو اپنے گاؤں کے چودھری تھے، پھنے خاں تھے، سرمایہ دار تھے، پیسے والے تھے، نوکر چاکر ان کے پاس تھے. لیکن یہ بہتر نہ ہوئے. یہ کس وجہ سے بہتر نہ ہوئے؟ کہ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نہیں تھے. صحابہ اکرام اس لیے بہتر ہیں کہ اگر ہم بہتر ہیں تو پھر وہ بھی بہتر ہی ہیں. اور ایک اور چیز سوچنے والی، بہترین بندہ وہ ہوتا ہے جو مشکلات میں ساتھ دیتا ہے. جب کام چل پڑتا ہے، رش پڑ جاتا ہے، رونق ہو جاتی ہے، پھر سارے ہی آتے ہیں. پھر کسی کا آنا نہ آنا کوئی معنی نہیں رکھتا. کچھ لوگ مسلمان ہوئے. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہی ہے، ایک بندہ میرے پاس آیا. مجھے قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. دارالافتاء میں نہایت ہی بدتمیزی سے کہ آپ لوگوں نے ہمیں اچھا مسلمان کیا، ہم روڈوں اور سڑکوں پہ آ گئے ہیں. میں نے کہا اپنی بات کریں، ہے کون آپ؟ پتہ تو چلے. میں نیا مسلمان ہوا ہوں، میرا کاروبار تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو میں نے کہا بھی ہم آپ کے پاس گئے تھے آپ کو مسلمان کرنے کے لیے. پہلے تو یہ بتاؤ تمہیں مسلمان کیا کس نے ہے؟ میں اپنی خوشی سے ہوا ہوں. کسی نے زبردستی جبر یہ کام تو نہیں کیا تمہارے ساتھ؟ نہیں کیا. تو پھر میں نے کہا کہ پھر ہمیں کیوں آ کے بتا رہے ہو کہ میں روڈوں پہ آ گیا ہوں؟ یہ تو ہوتا ہے، آزمائش تو آتی ہے. اگر آج تمہارے حالات صحیح نہیں ہیں تو حالات آج پاکستان میں بتاؤ صحیح کس کے ہیں؟ پھر میں نے تھوڑا سا اس سے سوال کیا مزید، کیا کرتے تھے؟ میں مستری تھا.
تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مستری کریں، مستری کام کریں، آپ کو کام آتا ہے؟ نہیں میں نے مستریوں کا کام نہیں کرنا۔ اچھا کیا کرنا ہے؟ میں مسلمان ہوں، میرا تعاون کریں، مجھے پیسے دیں، مجھے فلانی چیز لے کے دیں، فلانی چیز لے کے دیں، پرچی پکڑا دی، فلاں بندے نے آپ کا نمبر دیا تھا، میں کہا فلاں بندے سے جا کے لے لو۔ میں کاکا ہوں تیروں مگروں لایا ہی اپنے تے میرے گلے پایا ہی۔ میں نے اس کو قرآن کی یہی آیت سنائی جو میں بتانے لگا ہوں، اول وقت میں ساتھ دینے والے اور بعد میں آنے والے برابر نہیں ہوتے۔ صحابہ اکرام اس وجہ سے بھی بہترین ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ بعد میں لوگ آئے اس جیسا میرے پاس آیا، میں اسے کہا کہ اگر تمہیں کام چاہیے تو آؤ، میں تمہیں کہیں نہ کہیں سے کام لے دیتا ہوں، تمہارے ساتھ میں چلے جاتا ہوں، تم مزدوری کرتے ہو 1,500-2,000 تو انشاءاللہ کما ہی لوگے۔ نہیں میں نے کام کوئی نہیں کرنا۔ پھر میں نے اس کو بھی قرآن کی یہ آیت سنائی اور آپ کو بتا رہا ہوں، یمنون علیک ان اسلموا۔ بعد میں کچھ لوگ آئے اور ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہمارا بڑا احسان ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا احسان کوئی نہیں ہے، تمہارا احسان نہیں بنتا، احسان ہمارا ہے کہ تمہیں اس چیز کے باوجود قبول کیا کہ تم نے ہمیں پریشانیاں دی اور تکلیف دی مسلمانوں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، ہمارے اوپر روب نہ جماؤ کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، بل اللہ یمن علیکم، اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے، تمہیں دین کی توفیق دے دی ہے۔ صحابہ اکرام دباؤ پہ مسلمان نہیں ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم، وہ اس لیے بھی بہترین ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دیتا نہیں تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود تفریق فرمائی، درجات بندی کی، ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جو مشکلات کے وقت میں مسلمان ہوئے، اور ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جو مشکلات کے بعد مسلمان ہوئے۔ مسئلہ بنا کہ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگی آدمی تھے، فوجی آدمی تھے، مزاج میں ذرا سختی ہوتی ہے ایسے لوگوں میں، تو کوئی بات کہہ دی، بھائی ان بچوں کو ذرا خاموش کروائیں یا باہر بھیج دیں ان کو۔ انہوں نے ایک بات کہہ دی، ویسے ہی صحابہ اکرام جو پہلے مسلمان تھے، پرانے مسلمان، ان کو تھوڑا سا دل میں یہ بات اچھی نہ لگی، خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پہنچی۔ آج ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، یہ سدا سے ہی ایسے کوئی نئے نہیں ہوئے، یہ تماش بینیاں کوئی نئی نہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے، حالات ملک کے خراب ہیں، موضوع کی اور چھڑا ہوا ہے۔ اور بھائی جب سے ہوئے سنبھالی یہی رنڈی رونا ہی یہاں دیکھا ہے۔ کبھی فوج کی گود میں بیٹھنے والے فوج کے خلاف ہو جاتے ہیں، ہر وقت فوج زندہ باد کرنے والے ان کی گود سے اتر کر کسی اور کی گود میں آ جاتے ہیں، اور فوج کو برا کہنے والے فوج کی گود میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ پریشانیاں بنتی رہی ہیں، یہ شروع سے دیکھ رہے ہیں، یہ ایسا ہی چلنا اور ایسا ہی ہونا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ان موضوعات کو ایسے ہی رہنے دیں، خود ہی کریں جو کرنا ہے۔ جنہوں نے گن ڈالا ہے وہ گن سمیٹیں، جنہوں نے سمپولیے بنائے ہیں ان کا زہر خود ہی نکالیں۔ ہم نے نہ ان کو کہا تھا بنائے، نہ ہم نے کہا تھا کہ ان کو مارے۔ جنہیں کھا دیا گاجرا ٹیڈو نہ دے پیٹ۔ ہمارے لیے صحابہ اکرام کا جو تحفظ اور ناموس اس ملک سے زیادہ اہم ہے، ہمارے لیے اس سے زیادہ اہم ہے۔ ملک اللہ چلا ہی لے گا، بچا ہی لے گا، نہ بھی بچائے تو ہماری روزی روٹی کہیں جاتی ہے، اللہ ہمارے منہ میں خاک ڈالے کہ اس ملک کے ساتھ کبھی ایسا ہو۔ لیکن اس کی آڑ میں کسی کو ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی توہین کرنے کی اجازت دے دیں اور کتے کی طرح بھونکنے یا بکواس کرنے کی اجازت دے دیں تو ہماری زندگیوں پہ پھر لعنت ہی کی جا سکتی کہ وہ لوگ جن کے ہم احسان ماندے، جن کے ذریعے سے ہم تک دین آیا، آج ہم بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر ان کی غلطیاں نکالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بدتمیزی جیسے لب و لہجے اختیار کر کے بات کرتے ہیں، اور ادارے باقاعدہ اس کمبخت کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اشتہاری ہے، اس کا 2 خبیث لعین کا 2 جمعوں سے میں ذکر کر رہا، اشتہاری ہو گیا ہے، بھاگ گیا برقع پہن کے عدالت سے،
پنجاب حکومت پورا تحفظ و پروٹوکول فراہم کر اس کو گرفتار نہیں ہونے دے رہی، اور باقاعدہ اب بھی وہ بکواسیات کا سلسلہ اس نے جاری رکھا ہوا ہے۔ بھئی تم بات کرو اگر تم ان کی برابری کر سکو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد بن ولید کو یہ بات سمجھائی، میں لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی پہ تنقید نہیں کرنی ہے، فواللہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے ایک بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے۔ اب احد پہاڑ کتنا ہے؟ اس کی جو بلندی ہے احد پہاڑ کی جو موجودہ 3533 فٹ وہ لمبا ہے، اور اس کی جو لمبائی ہے 7 کلومیٹر وہ لمبا ہے، اس کی چوڑائی تقریباً 2.5 سے 3 کلومیٹر ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس اتنا سونا ہو، اگر وہ کھڑا کیا جائے بلندی میں تو 533 فٹ وہ لمبا ہو بلندی میں، اور چوڑائی کے اندر وہ بن جائے 3 کلومیٹر، اور لمبائی جو میں نے بھی بتایا 3533 فٹ بنتی ہے تقریباً 7 کلومیٹر۔ میں اگر کوئی بندہ اتنا سونا خرچ کر دے، یہ کیوں احد پہاڑ کی مثال کیوں دی؟ کیا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر کے صحابی کی برابری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس میں بتایا یہ گیا ہے نہ کسی کے پاس کبھی احد پہاڑ جتنا سونا ہوگا، نہ کسی کو کبھی خرچ کرنے کی توفیق ہوگی، نہ وہ صحابی کی برابری کر سکے گا۔ تم اگر اتنا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دو، میرا صحابی آئے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرا صحابی صرف 10-15 روپے کی کھجور دے دے، اللہ کی راہ میں 15, 20, 30, 50 روپے کے چاول دے دے، تم میرے صحابی کے عمل کی برابری نہیں کر سکتے۔ اور یہ زندگی میں ایک دفعہ نہیں ہے، ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مثل احد ذهبا كل یوم، ایک بندہ ساری زندگی روزانہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے، اور میرا صحابی زندگی میں 15-20 روپے ایک دفعہ دے، تو میرے صحابی کی برابری نہیں کر سکتے۔ کس لیے نہیں کر سکتے؟ وہ اللہ کے بندو اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کے جو مربی ہیں، ان کے جو مدرس ہیں، ان کے جو ٹیچر ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اللہ کے بندو کیوں ہم اس چیز پہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہمیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ میں بھی مدرس ہوں، میں بھی ٹیچر ہوں، میں پڑھاتا ہوں، مجھے ڈر لگا ہوتا ہے کہ میری کلاس میں کوئی فیل نہ ہو جائے، اس لیے کہ اگر ہماری کلاس میں زیادہ بچے فیل ہو جاتے ہیں، ہمیں دفتر بلا کر کہا جاتا ہے ہاں بھائی بٹ صاحب کیا بات ہے، یہ 22-23 بچے کی فیل ہو گئے، آپ کو پڑھانا نہیں آتا؟ ہم سے وہ مضمون واپس لے لیا جاتا ہے، ہم سے وہ مضمون لے کر کہتے ہیں ہم نے آپ کو پڑھانا نہیں آتا۔ تو اصل میں تکلیف کی بات یہ بھی ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ ان کے اندر کمیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، غلطیاں تھیں، وہ اس طرح تھے، وہ اس طرح تھے، تو اصل میں ان کی ذات کو نشانہ نہیں بنایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹیچنگ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام کے شان میں گستاخی کرنے والے اصل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ ہیں۔ گویا وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ساتھ 23 برس رہے، ان کی تربیت ہی نہیں کر سکے۔ صحابہ اکرام اس لیے بھی اہم ہیں بھائی، اس لیے بھی اچھے ہیں، جتنا اچھا ٹیچر ہوتا ہے نا، اس کے اسٹوڈنٹ بھی اتنے ہی اعلیٰ اور اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ٹیچر ہیں۔ صحابہ اکرام کے بارے میں ایک تصور ذہن میں بٹھا لیجئے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم انسان ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم ان کو معصوم نہیں کہتے، ہم ان کی معصومیت کے قائل نہیں ہیں، ہمارا ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کلہم مغفور، صحابہ اکرام سارے کے سارے بخشے ہوئے اور جنتی ہیں۔ بھائی جنت دینا اللہ کا کام ہے، یہ میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ اختیار اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی آتی، بتایا یہ فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی، فرمایا سارے جنتی ہے قرآن کی آیت کے اندر۔ اور جب جس نے گناہوں کی سزا دینی ہے،
وہ بخششیں کر چکا، وہ معاف کر چکا، وہ غلطیاں معاف کر چکا، میں اور آپ مامے لگتے ہیں کہ ان کی غلطیاں نکالتے پھرے؟ بھئی معاملہ میرا اور میرے بھائی کا ہے، کوئی تھرڈ پرسن آ کر ہماری لڑائی کروانا شروع کر دے، ہمارے بارے میں آ کے ہمیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا شروع کر دے، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ بکواس بند کر، تھوڑا آپس کا معاملہ ہے، تو کون نہ چاند رہا؟ بھئی غلطیوں پہ سزا دینی ہے اللہ نے، پکڑ کرنی ہے اللہ نے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کرنا، بکواس کرنا، کتے کی طرح بھونکنا، آزادی اظہار کے نام پر۔ بھئی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں، دعا فرماتے ہیں، اللہم قہی العذاب والحساب، یا اللہ یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خادم کاتب وحی قرآن لکھنے والے، حدیث لکھنے والے معاویہ کے بارے میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، یا اللہ اس سے غلطی ہو جائے تو اسے عذاب نہ دینا، یا اللہ اگر غلطی کر بیٹھے یا اللہ اس کا حساب نہ لینا۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یا اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا دے، یا اللہ کریم معاویہ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرما۔ اب بات یہاں لے آئے ہم، بھئی جس نے حساب لینا ہے اور جس نے بخشش کرنی ہے وہ پہلے سے طے کر کے بیٹھا، میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہتا، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کہ تم کیوں کچھ نہیں کہتے؟ اس لیے ہمیں تکلیف اور دکھ ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم معصوم نہیں ہے، انسان ہے، عصمت انبیاء کا خاصہ ہے، لیکن بخششیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک میں ان کے لیے وضاحتیں فرما چکے ہیں۔ یہ بدر والے تھے، میں نے عرض کیا انسان ہے، سہو ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ، انسان تھے، مکہ پہ حملہ ہونا تھا، ان کے رشتہ دار وہاں پر تھے، انہوں نے سوچا کہ چلو یار میں ایک خط لکھ دیتا ہوں، لیٹر لکھ دیتا ہوں، مکے والے میرا حذا کر لیں گے، میرے گھر والوں کو کچھ نہیں کہیں گے، ایسا نہ ہو کہ میں آؤں تو میرے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو نقصان پہنچائیں۔ خط دے کر بھیجا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 رکنی ٹیم بھیجی، میں روضہ خاک ایک جگہ ہے وہاں جاؤ گے، خاتون ملے گی، اس سے خط لے کے آ جاؤ۔ خاتون ملی، تلاشی لی، خط نہ ملا، زیر جامہ تلاشی نہ لی، اب خط نہیں مل رہا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان دیکھیں کتنا اعلیٰ ہے، صحابہ کا آپ ایمان چیک کریں، وہ کہتے بی بی تمہاری تلاشی لی ہے، خط کوئی نہیں ملا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس خط ہے تو تمہارے پاس ہی ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں خط چاہیے ورنہ ہم نے تمہیں برہنہ کر دینا۔ وہ فوراً اس نے ایسے کر کے پیچھے بال تھے کھولے، خط نکل آیا، وہ خط پڑھا تو حاتب بن ابی بلتعہ کی طرف سے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خط جب پڑھوایا، آپ علیہ السلام کی شان ہے کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ آپ کا مقام عظمت والا ہے کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن ایسا پڑھایا پوری دنیا آج وہی پڑھ رہی ہے۔ خط پڑھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی غیرت ایمانی جوش میں آ گئی، دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بندہ صحیح نہیں لگ رہا مجھے، یہ منافق لگ رہا ہے، میں نے اس کی گردن اتارنی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا دعہ، عمر چھوڑ دو، ان اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ او بتاؤ آج کے دور میں جاسوسی کی سزا کیا ہوتی ہے؟ موت ہوتی ہے۔ میں عمر بے شک اس سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن میں تمہیں آج ایک بات بتا دیتا ہوں، اس کو پلے سے باندھ لو، ان اللہ اطلع علی اہل بدر، میرے اللہ نے اہل بدر کو خود مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے۔ اللہ نے دیکھا بدری سارے بیٹھے تھے، اللہ نے ایسے کر کے دیکھا اور فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، بدریو تم آج کے بعد جتنے مرضی گناہ کرو، میں نے تمہارے سارے گناہ ہی معاف کر دیے۔ اور میں کہتا ہوں صحابہ معصوم نہیں، مغفور ہیں، بخشے ہوئے ہیں۔ بھئی میرا ایک بندے سے معاملہ ہے لین دین کا، میں اسے کہتا ہوں میں نے تم سے نہیں لینا، اور یہ ماما لگتا ہے کہے گا تو پیسے کیوں نہیں دینا ہے دے، وہ جا یار اپنی بکواس بند کر، بوتھی بند کر، وہ دے کرنا میں تیرے کو لینے ہی نہیں، تینوں کا ہی تکلیف ہے۔ مجھے کوئی آ کے برا بلا کہہ دیتا ہے، آپ کون ہوتے ہیں درمیان میں دخل دینے والے؟ جب میں کہتا ہوں چلو یار خیر ہے،
یہ 313 کو اللہ نے خود مخاطب کر کے فرمایا، اور 1400 صحابہ 1400 صحابہ جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہاں اللہ نے جنتی نہیں کہا، جنتی ہونے سے بھی بڑا مقام دے دیا ہے. ایک انسان کا مقام ہے جنتی ہونا، اس سے بھی اعلیٰ مقام ہے اللہ کی رضا مل جانا، اور اس سے بھی اعلیٰ مقام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہونا. اللہ ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے. ہر جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو اپنے چہرے کی زیارت کروایا کرنی ہے، ملے گی ایمان والوں کو. اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے اپنی زیارت کے لیے، ہم سب کو وہیں پہ اکٹھا فرما دے. چلے اسی بہانے وہاں ملاقات ہو جایا کرے گی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ 1400 صحابہ. اب آپ دیکھیں بکواس کرنے والے بکواس کرتے ہیں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. یہ کس شخصیت کے لیے بیعت ہو رہی ہے؟ یہ کس کی حمایت کی وجہ سے جنتوں کے پروانے مل رہے ہیں، اللہ کی رضا مندی کے پروانے مل رہے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وجہ کیا بنی؟ ان کے تعلق داری تھی. وہ کہتے میں جاتا ہوں ذرا میں سفارت کاری کرتا ہوں، مکے والوں کو سمجھاتا ہوں یار عمرہ کرنا ہے کرنے دو. انہوں نے خدمت کرنے کے لیے روک لیا. مسلمان افواہ پھیلی کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں. آپ نے فرمایا اب نہیں، ہم نے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لینا ہم نے نہیں جانا. اللہ بڑا خوش ہوا. جب بیعت ہو رہی تھی عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جانا. اللہ فرماتے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ فرماتے میں ان تمام مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ رہے تھے ہم جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں دیں گے مدینہ واپس نہیں جائیں گے. دیکھیں جس بندے کے خون کے بدلے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ اس سے راضی ہو کر 1400 کو جنت کے رضامندی کے پروانے دے رہا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ. میرے صحابہ جس نے بھی اس درخت کے نیچے میری بیعت کی ہے جہنم میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، اسے آگ کا ایک شعلہ بھی ٹچ نہیں ہوگا. پہلے 313 کے بارے میں فرمایا، پھر 1400 بارے میں فرمایا، پھر 30,000 کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ جنتی ہے. جنگ تبوک کے لیے گئے تھے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ. اللہ فرماتے میں نے نبی کو معاف کر دیا، میں نے ان مہاجرین کو بھی معاف کر دیا، ان تمام انصاریوں کو معاف کر دیا جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تبوک کے اندر جہاد کرنے کے لیے گئے تھے. ان کی تعداد 30,000 آتی ہے، اور اس 30,000 کے اندر جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. اس 30,000 کے قافلے کے اندر جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. اس 30,000 کے قافلے کے اندر جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. اس 30,000 کے قافلے کے اندر امیر المومنین ہمارے ماموں جان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے. اللہ فرماتا ہے میں نے معاف کر دیا، مجھے اور آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ میں کون ہوتا ہوں؟ ہم یہ بیٹھ کے سوچیں جو لوگ اس طرح کی بےہودہ گوئی کرتے ہیں، یاوہ گوئی کرتے ہیں اور تانے مارتے ہیں، وہ کس منہ سے یہ باتیں کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انہیں تکلیف کیا ہے؟ وہ چاہتے کیا ہے؟ کیا ہے ان ہستیوں سے تکلیف ہے؟ تکلیف امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ہے کہ وہ جو 40 لاکھ مربع میل تک آ کر کچھ 4 سالوں کے لیے وہ فتوحات کا سلسلہ رکا ہوا تھا، وہ 40 ہجری کے بعد وہ 40 لاکھ مربع میل 60 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئی تھی. اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا قبول ہو گئی، یا اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرما. 1 2 3 4 مربع میل نہیں، لاکھ مربع میل نہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 20 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا ہے. تکلیف اصل میں یہ ہے. میں پھر یہ بات کہوں گا، یہی آپ کے ذہنوں میں بار بار بٹھاؤں گا، ہمارا عقیدہ کیا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم مغفور ہیں، بخشے ہوئے ہیں. اگر ان سے کچھ غلطی ہو بھی جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پسند نہیں فرمایا اس بات کو. ایک صحابی تھے جناب عبداللہ الحمار رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا پیار تھا.
یہ آتے مزاح تھا ان کے طبیعت میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی خلاف مزاج ان سے مذاق کر لیا کرتے, شغل لگا لیا کرتے. ایک دفعہ یہ پیچھے جا رہے تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے آگے نہ جھپا مار لیا پیار سے بازار میں. ان کو نہیں پتا مجھے کس نے پکڑا ہوا ہے, گرفت میں ایسے کر کے لے لیا, بڑے زور سے پیار کا اظہار کیا ان کے ساتھ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ غلام ہے میرا, کس نے خریدنا ہے؟ تو وہ گھبرا گئے, ان کو نہیں پتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے میں غلام نہیں, میں آزاد ہوں, میں غلام نہیں, میں آزاد ہوں. پیچھے مڑ کے دیکھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کا غلام ہی ہوں, مجھے بیچنا ہے تو بیچ دیں. میں کالا ہوں, دیہاتی ہوں, نہ شکل اچھی, نہ کام کرنا آتا ہے, میرا ملنا کچھ بھی نہیں ہے, میں کم قیمت ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا بلا انک عند اللہ غالی, یا عبداللہ تجھے نہیں پتا اللہ کے ہاں تو کتنا قیمتی ہے. تو کالا ہی صحیح, تو ڈب کھڑبا جیسا مرضی صحیح, لیکن تو میرے نام کا کلمہ پڑھتا ہے, تیری اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے. ان سے غلطی ہوتی, شراب پیتے. ایک دفعہ آئے کوڑے لگے 40, دوسری مرتبہ آئے پھر لگے, تیسری مرتبہ آئے پھر لگے, چوتھی مرتبہ آئے پھر کوڑے لگے. ایک صحابی جنگ بدر میں بھی شرکت فرمائی ہے, سارے جہادی مارکوں میں شرکت فرمائی ہے. 4 بار شراب کی حد لگی تو کسی نے غصے سے کہہ دیا یار اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو جائے, یہ بھاز ہی نہیں آتا. حالانکہ شرابی بھی اللہ کے نبی خود لعنت فرمائی ہے, لیکن یہ صحابی ہیں. آپ علیہ السلام لا تلعنوہ, اس کو لعنت نہیں کرنی آج کے بعد. فإنہ یحب اللہ ورسولہ, تجھے نہیں پتہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے کتنا یہ پیار کرتا ہے. صحابی نے فرمایا ٹھیک ہے, ابھی آج کے بعد میں نے شراب بھی کوئی نہیں پی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ پسند نہیں فرمایا صحابہ اکرام کی غلطیوں کو اچھالا جائے. یہ ماعد الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ غلطی ہو گئی, انسان تھے, ہم سے غلطی ہوتی ہے, مجھ سے ہوتی. میں نے کبھی جا کر کہا کہ مجھے سزا دے دو, کبھی میں نے اشارہ توڑا ہو, چلے میں کسی کو نہیں کہتا, میں اپنے آپ کو کہہ دیتا ہوں. میں جب نظر بچا کے ٹریفک کا اشارہ توڑتا ہوں, کبھی میں نے قانون کے مطابق کسی کو کہا کہ بھائی میں نے اشارہ توڑا تھا, مجھے سزا دے دو. بلکہ اگر میں اشارہ توڑ بھی لیتا ہوں, آگے سے حجتیں کرتا ہوں, میں نے مدرسے پہنچنا ہے, مجھے جلدی بڑی ہے, میں نے ہسپتال جانا ہے, وہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ, ٹریفک کے قوانین کی پابندی اپنی جگہ پہ. ان سے غلطی ہوئی ہے, ہم سے بھی ہوتی ہے. ہم کبھی مانے ہیں کہ غلطی ہے؟ ہماری غلطیوں میں صحابہ کی غلطی میں بڑا فرق ہے. ہم غلطی کر کے جگے اور بدماش بنتے ہیں. ہاں کیتی جو کرنا کر لو, میں کیتا ہی نہیں, یا مکر جاتے ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم, ان کی غلطیوں کا اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا. وہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر خود کہا کرتے تھے حضرت غلطی ہو گئی ہے, ہمیں پاک کر دیں. جناب ماعد رضی اللہ تعالی عنہ آئے, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں, کہا جی مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے. آپ علیہ السلام نے منہ پھیر لیا. دھائیں آئے, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, سزا دیں, منہ پھیر لیا. پھر تیسری دفعہ کہا, منہ پھیر لیا. چوتھی دفعہ کہا, منہ پھیر لیا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امحسن انت, شادی شدہ ہو؟ جی شادی شدہ ہوں. شربت الخمرہ, شراب تو نہیں پی کے ہے, بہکے تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ پوچھا صحابہ سے, اب ہی جنون؟ میرے صحابہ کہیں یہ اس کو پاگل پن کے دورے تو نہیں پڑتے, کیا پتہ اس وقت کچھ مسئلہ ہو. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب ساری تفتیش کر لی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جاؤ بھی ٹھیک ہے, پھر اس کو سزا دو, اس کو سزا دے دو. سزا بنتی تھی اب پتھر مار مار کے رجم کرنا. سزا شرعی دی گئی, سزا مل گئی. تو بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے, انسان تھے نا, کہہ دیا یار عجیب بندہ ہے, اللہ نے اس کے پردے ڈالے تھے, یہ پردے رہنے دیتا تو اچھا تھا, یہ پردے رہنے دیتا تو کیا جانا تھا اس کا. اور کچھ اور کلمات کہہ دیے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کا جنازہ پڑھایا, اور جنازے کے بعد ان دونوں کو بلا لیا جنہوں نے یہ بات کی تھی. ساتھ ہی نا گدھا پڑا ہوا تھا ایک مرا ہوا, میں یہ کھاؤ. کہنے لگے یہ تو زندہ حرام ہے, یہ تو پھر مردہ ہے. یہ تو زندہ جائز نہیں ہے, تو مردہ ہے, مرا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تم نے ابھی ماعز کے بارے میں کہا تھا وہ حلال تھا. اگر
گدھا کھانا حرام ہے تو پھر کسی مسلمان کے بارے میں جملے کہنا بھی تو حرام ہی ہے. وہاں تمہیں حلال حرام نہیں یاد آیا؟ میں اللہ کے بندے، تم ماعز کو یہاں برا کہہ رہے ہو. انہ لمنغمس فی انہار الجنہ، اللہ نے مجھے دکھایا ہے اس وقت جنت کی نہروں میں ڈبکیاں لگا رہا ہے، نہا رہا ہے. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا استغفروا لماعز، صحابہ ماعز کے لیے بخشش کرو، بخشش کی دعا کرو، غلطی ہو گئی ہے. اور صحابہ کے بارے میں ان کی غلطیوں پر زبان نہیں دراز کرنی، اور اللہ کے بندوں ان کے لیے بخششوں کی دعائیں کرنی ہے. جو میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے. استغفروا لماعز، فرمایا میرے صحابہ ماعز کے لیے بخشش کی دعا کرو. اور ساتھ ہی آپ نے ایک جملہ فرمایا، یہ بات فرمایا یاد رکھو، لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتھم. تم اب یہ فکر کر رہے ہو کہ ماعز کی یہ گناہ کرنے کے بعد بخشش ہوئی کہ نہیں ہوئی. میں ماعز کی اللہ نے جو توبہ قبول کر لی ہے نا، ماعز کی توبہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے اللہ کے ہاں، میری جتنی امت ہے اس ساری امت کی بخشش کے لیے ماعز کی اکیلی توبہ ہی کافی ہے. اتنی بڑی توبہ، عظیم الشان توبہ ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں زبانیں بند رکھیں، زبانیں دراز نہ کریں، تان نہ کریں. اور اللہ کے بندو اس لیے کہ اگر ان سے کچھ سہو ہو گیا، غلطی ہو بھی گئی، یا تو ان کے عظیم مقام و مرتبے کی وجہ سے وہ غلطی معاف ہو گئی ہے، یا انہوں نے توبہ کر لی ہے تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. اس لیے میری گزارش یہی ہے، اپنے ایمان کو سنبھالیں. ہمارے ایمان کا تقاضا ان پہ زبانیں تان دراز کرنا نہیں ہے. ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے ان کے بارے میں دل کو بھی صاف رکھیں اور اپنی زبانوں کو بھی صاف رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جملہ ہی بس آج یاد کر لیں، آپ کی مہربانی ہوگی. پوری لمبی چوڑی آدھے گھنٹے کی تفصیل کی بجائے ایک نظریہ آج یہاں سے بنا کے چلے جائیں. صحابہ اکرام بخشے ہوئے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل اسلام کا. ہاں کسی منافق کا، کسی یہودی کا، کسی عیسائی کا، کسی مجوسی کا ہو، ان کے بارے میں تو ہوتا رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانی واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ. اما بعد. محترم بھائیو، میں کسی کی بات نہیں کرتا جو موجودہ سیاسی حالات ہیں. 20 سال پہلے ہمیں کچھ لوگ پہاڑوں پہ لے گئے تھے اور پہاڑوں کے اوپر بٹھا کے ہمیں انہوں نے 2-2 3-3 گھنٹے لیکچر دیے تھے. تہجد جگا جگا کے پڑھائی تھی 3-3 گھنٹے، 10-10 پارے روز کے پڑھواتے تھے. اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کرتے حکومت کے خلاف نکلا نہیں کرتے. اور ساتھ ہمیں یہ بھی سبق دیا کرتے تھے کہ دیکھو بھئی، جب حکومت کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں نا تو دشمن کی ایجنسیاں وہاں آگ لگاتی ہیں، گولیاں چلاتی ہیں. اس لیے آپ ہماری باتوں پہ عمل نہ کریں، انہی کی باتوں پہ عمل کر لیں. اور وہ لوگ بھی جو اس میں شریک ہو چکے ہیں وہ بھی ہماری باتوں کے عمل کرنے کی بجائے ذرا اپنی منجی تھلے سوٹا پھر کے اپنی ہی باتوں پہ عمل کر لیں. وہ ہمیں نہ سبق سکھائیں نئے سے نئے، جو انہوں نے سبق ہمیں پڑھائے ہیں ہمیں یاد ہو گئے ہیں، آج وہ خود یہ سبق بھول کر ملک کے اندر کیا کر رہے ہیں. جو میرا ذاتی تجربہ ہے، اس ملک کے لیے خیر خواہ اس وقت کوئی نہیں ہے. اس لیے اپنا ایمان بچائیں، اپنی عزت بچائیں، اپنا وقار بچائیں. اور چاہے کوئی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت ہے، آپ شاید ان چیزوں کا ادراک نہ کر سکے. میں 30 سال 31 سال سے یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں. تاریخ کا بھی جہاں تک ہو سکا ہے طالب علم کی حیثیت سے مطالعہ کیا ہے. ان جماعتوں میں، سیاسی اور مذہبی جماعتوں میں خصوصاً قریب رہ کے دیکھا ہے. ہمیں یہی سمجھ آئی ہے کہ صرف جذبات کو استعمال کرتے ہیں. نہ آج تک کسی کا بچہ مرا ہے ان میں سے بڑے کا، نہ آج تک کسی کا ان کا بچہ زخمی نہ کہیں نظر آیا ہے. مرتے بھی ہمارے ہی ہیں، جاتے بھی ہمارے ہیں، نقصان بھی ہمارے ہی ہوتے ہیں. باقی آپ سمجھدار ہیں، سیاسی اختلاف رکھنا ہے رکھیں، اس کو دشمنی میں خدا کے لیے تبدیل نہ کریں. سیاسی اختلاف رہتا تو بات اور تھی، یہ بات ذاتی دشمنیوں تک پہنچ چکی ہے. اس لیے میں یہی گزارش کروں گا، ہوش کے ناخن لیں، سمجھداری کے ناخن لیں. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا بے وقوف قسم کا بندہ بحث کرتا ہے جو سیاست میں، مسلکی معاملات میں رواداری، اعتدال کی بجائے، تحمل اور برداشت کی بجائے اوئے 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 شروع چور 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 شروع کر دیتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا بڑا پیارا علاج قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، قالوا سلاما، ان کو السلام علیکم کہو اور وہاں سے اٹھ کے آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔